حدیث نمبر 392 392 حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دن تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو اس وقت مدینے کی ہر چیز چمک گئی تھی، ہر چیز روشن ہو گئی تھی، ہر طرف نور آ گیا تھا، ہر شے میں نورانیت اور روشنی آ گئی تھی جب سرکار مدینے میں داخل ہوئے. فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منه كل شيء. بس اور جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا مدینہ منورہ کی ہر چیز ہم کو اندھیری نظر آنا شروع، ہر چیز میں اندھیرا آ گیا، ہر چیز کی روشنی ختم ہو گئی، رونق ختم ہو گئی مدینہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد. یہ ان کے اعتبار سے کیفیات ہے، یہ ان کے اعتبار سے کیفیات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جسم پاک کو اور چہرے مبارک کو دیکھتے ہوئے جو زندگی گزارتے ان کے ساتھ رہتے، یہ ان کی کیفیت ہے. جب ان کے سامنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے مبارک اوجھل ہو گیا تو ان کو پورا مدینہ اندھیرا دکھنے لگا. یہ ہمارے اعتبار سے نہیں ہے، ہمارے اعتبار سے ہم یہ جو کیا کہتے ہیں مدینہ کے علاوہ جتنے مقامات ہیں وہ مدینہ کے مقابل میں کم روشنی والے ہیں. جب مدینہ شریف جائیں گے تو وہاں پر سب سے زیادہ نورانیت ہوگی. یہ وہ صحابہ کرام کے احساسات ہے جو سرکار کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے تھے. ان کو جب سرکار کا چہرہ مبارک نظر نہ آیا تو ان کی یہ کیفیت تھی. وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے مدینہ پاک کی ہر چیز ہمیں اندھیری نظر آنے لگ گئی. وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی انکرنا قلوبنا. اور ہماری کیفیت ایسی ہو گئی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین مبارک سے فارغ ہو کر ابھی ہم اپنے ہاتھ کو مٹی سے نہیں جھٹکے تھے. ہم محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے دل بدل گئے، ہمارے دل بدل گئے. ہم کو نہیں لگتا کہ ہمارے دل وہی دل ہے جو سرکار کے زمانے میں تھے. یعنی وہ جو ایمانی کیفیت تھی، وہ جو ترقی تھا، وہ جو روحانیت تھی، وہ جو فیض اور کیفیت تھی، اب وہ کیفیت نہیں رہی، وہ ایمانی کیفیت نہیں رہی. جی حتی انکرنا قلوبنا. ہمارے احوال قلب میں جو صفائی، پاکیزگی، عزم، ارادہ اور نیت میں خلوص جو کیفیات تھے وہ کیفیات ایک دم ڈاؤن ہو گئے. ہم کو لگا کہ یہ ہمارے ہی دل ہے یا کوئی دوسرے دل ہے. یعنی ہم کو واضح محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے دل ہم بدل گئے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدفین مبارک کے بعد. اور کہتے ام المؤمنین سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا تھا یا انس اطابت انفسکم ان تحثوا التراب علی رأس رسول اللہ. تم لوگ کے دل کیسا بڑھے، تمہارے دل کیسا اس چیز کے لیے تیار ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تم مٹی ڈالے. کیسا ڈالے تم، یعنی یہ کیسا کر پائے تم، یہ کیا تمہارے دل اس کام کے لیے تیار ہے. اور صحابہ کرام بھی کہتے ہیں یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روضہ پاک میں آپ کے قبر مبارک میں اتارنے کے بعد ہم جو مٹی ڈالے وہ ہم کو معلوم نہیں ہم کیسا ڈالے. یعنی ہم کو برابر سے یاد نہیں ایسا کیسا ہو سکتا کہ ہم سرکار کے جسم پاک پہ ہم مٹی ڈالیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ایک ایسی کیفیت ہمارے اوپر طاری کر دیا تھا کہ ہم کو معلوم نہیں کہ کیسا کرے ہم نے ہی کیا ہے پر کیسے کیا ہم کو نہیں معلوم ہے. سیدہ فاطمہ علیہ السلام فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس، آپ کے قبر پاک کے پاس جاتی اور وہ مٹی لے کر اپنے آنکھوں سے لگاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایسا زیادہ کوانٹٹی میں لے کے آنکھ بند کر کے ایسا آنکھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی ڈالتے، روضہ پاک کی مٹی اپنی آنکھوں پر ڈالتے اور فرماتے ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا. کیا بات ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی مبارک کو جس نے سونگھ لیا، اللہ یشم مد الزمان غوالیا، اب روئے زمین کی کوئی تکلیف اس کو تکلیف نہیں محسوس ہوتی ہے. جی یہ اتنی بڑی تکلیف ہو گئی کہ اب اس کے بعد کوئی تکلیف نظر نہیں آتی. کوئی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرنا لیالیا. سیدہ فاطمہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میرے اوپر ایک ایسی تکلیف آئے، ایسے تکالیف کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرنا لیالیا.
کہ میرے اوپر ایسے ایسے مصائب، اتنے زیادہ مصیبتیں میرے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دن کے اوپر ڈالی جائیں تو دن وہ مصیبت کو نہیں سنبھال سکے، رات ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ سب سے زیادہ دکھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے سیدہ فاطمہ علیہ السلام تھے۔